عورت کا مقام مرد سے کم ہے، اگر اس کا یہ واقعی ویو ہے تو میں اس کو ڈسپروو نہیں کرنا چاہ رہا. میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد اصل میں اس سیشن میں یہ آیت ہے، صرف یہ آیت کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے. آپ نے کہیں اور سے نتیجہ نکالنا، آپ نکال لیں، لیکن اس آیت سے اس کی بنیاد نہیں نکلتی، اور میں دکھانا چاہ رہا ہوں کیسے نہیں نکلتی. آیت شروع ہوتی ہے اس لفظ سے والمطلقات. یہ لفظ ہے والمطلقات، طلاق دی ہوئی عورتیں. یعنی آیت کا ٹاپک جو ہے وہ عورتیں نہیں ہیں، عورت ذات نہیں ہے، خاص عورتوں کا ایک گروہ ہے. کون سا گروہ؟ جن عورتوں کو جن کی طلاق دی گئی ہے. اچھا، آپ نوٹس کریں گے میں نے عربی میں یہ بہت سارے الفاظ کی لسٹ بنائی ہے اسکرین پہ نا. ان تمام الفاظ میں آپ نوٹ کریں گی آخر میں نون ہے. نوٹ کر رہی ہیں؟ کننا یؤمننا بعولتهن بردهن لهن علی. یہ سارے الفاظ اس آیت میں اسی ترتیب میں استعمال ہوئے ہیں نون کے ساتھ. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نون النسوہ. اس کا عربی میں لفظ ہے نون، بلکہ نون النسوہ. نون عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں لکھے بغیر میں ترجمہ کرتا ہوں. طلاق دی ہوئی عورتیں وہ اپنے طور پر انتظار کریں خود سے، اور خود کا لفظ بھی ان کے لیے، ان کے لیے، یہاں ان کے لیے کا لفظ ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اپنے پیٹ میں. اپنے کا لفظ بھی یہاں عورتوں کے لیے. کننا، اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہیں، پھر وہاں ان کے شوہر، ان سے مراد کیا؟ وہی دوبارہ عورتیں. اور پھر ان کو واپس لینے کا حق، اور ان کے حق اور ان کی ذمہ داریاں. وہ یہ الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں نا، یہ اسے اردو میں ضمیر کہتے ہیں، عربی میں بھی ضمیر کہتے ہیں، اور ترجمے ہیں اس کے وہ یا ان. رائٹ، یہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں. اگر میں کہوں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں گزر رہے تھے، ان سے صحابی نے ملاقات کی، میں ان کا لفظ استعمال کرتا ہوں. کسی کے بھی ذہن میں کیا آئے گا؟ کس سے ملاقات کی صحابی نے؟ اگر میں کہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ان سے صحابی نے ملاقات کی، تو ان کا لفظ کس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیونکہ زبان میں، ہر زبان میں یہی ہوتا ہے، پہلے آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو وہ ضمیر جو اسم مذکور ہوتا ہے نا، اس کی طرف واپس جاتی ہے. تو جو ناؤن ہے، وہ پروناؤن جو ہے وہ ناؤن کی طرف واپس جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے، ہم نے کہا تھا پہلا لفظ عورتیں استعمال نہیں ہوا، جن کو طلاق دی گئی ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یتربصن کا جو نون ہے نا، یہ عورتوں کی طرف نہیں جا رہا، مطلقات کی طرف جا رہا ہے. انفسہن ان کی طرف جا رہا ہے. لہن یہ والا ان کی طرف جا رہا ہے. پھر ارحامہن، میں سارے ڈرا کرتا رہا ہوں ایروز، یہ سارے ادھر ہی جا رہے ہیں مطلقات کی طرف. پھر کننا بھی، یہاں سے بھی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ عورتوں کی نہیں ہو رہی پوری آیت میں، طلاق شدہ عورتوں کی ہو رہی ہے. اور بات میں سمجھا دیتا ہوں کیا ہو رہی ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے آسانی سے انشاءاللہ. یہ سب مطلقات کی طرف جا رہی ہے بات. کیوں کہا گیا ہے طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں؟ بات ہے کہ جب ان کو طلاق دی جائے تو 3 حیض انہوں نے اپنے ساتھ اکیلے رہنا ہے. تو بات تمام عورتوں کو رہنا ہے کہ صرف ان عورتوں کو رہنا ہے؟ صرف عورتوں کو رہنا ہے. پھر کہا ہے کہ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، پھر ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر پریگننسی ہے تو اس کو چھپائیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمام عورتوں کی پریگننسی کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کی؟ طلاق شدہ عورتوں کی پریگننسی کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ واقعی ایمان رکھتی ہیں تو پریگننسی نہیں چھپائیں گی. تو وہ جو جس کی بات، کس کی دوبارہ بات ہو رہی ہے؟ طلاق شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا کہ ان کے شوہروں کو اس دوران، یعنی جو 3 حیض ہیں اس کے دوران، ان کو واپس لینے کا حق اللہ نے زیادہ دیا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اگر وہ طلاق رجوع کر لے اور کہے میں واپس لے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی شریعت میں، قرآن میں اس 3 مہینے کے اندر حق دیا کہ وہ اس کو رجوع کر دے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی سب کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے حقوق جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق، ان عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اس کا برابر ان کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں. تو جہاں ذمہ داریاں دی ہیں وہاں حقوق بھی دیے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی یہ فوراً کہہ دیا نا کہ شوہروں کا زیادہ حق ہے واپس لینے کا. تو لگا جیسے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ عورت کیا کہ اس کا 3 مہینے اس کا زیادہ حق ہے شوہر کا. تو انہوں نے فوراً بات بیلنس کر دی کہ جو تمہیں حقوق دیے گئے ہیں، اس کے جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جو تمہارے خلاف جو بات جا رہی ہے،
اس کا برابر حساب کرنے کے لیے تمہیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی دے دیے گئے ہیں, ان کا بھی ذکر آنے والا ہے. تو لہن مثل الذی علیہن بالمعروف. اچھا, یہ سب بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ میں ریس کر دوں سارے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب یہاں پہ ترجمہ جو آپ نے پڑھا اس میں عورتوں کا ذکر ہے. عورت کا لفظ عربی میں ہے نساء. میں تھوڑا اور نیچے لکھتا ہوں. عورت کا لفظ ہے نساء. طلاق شدہ عورت کا لفظ ہے مطلقات. آپ مجھے بتائیں, اگر کسی آیت میں نساء کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کسی اور آیت میں مطلقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بات ایک ہی ہوگی کہ مختلف ہوگی؟ مختلف ہوگی. جو احکام, جو ہدایت اس گروپ کے لیے دی جا رہی ہے وہ کسی غیر شادی شدہ عورت کے یا کسی شادی شدہ عورت اس کے بارے میں تو ہے ہی نہیں یہ بات, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اگر میں ان دو الفاظ کے بعد اگر اس آیت میں ان کا لفظ دیکھوں اور اس آیت میں ان کا لفظ دیکھوں, ان تو لفظ اردو میں ایک ہی ہے, لیکن اگر اس ٹاپک کے بعد ان کا لفظ بار بار استعمال ہو تو ذہن کس طرف جائے گا؟ عورتوں پہ. اس لفظ کے بعد ان کا لفظ 11 دفعہ آئے گا تو کس کی طرف ذہن جائے گا؟ مطلقات کی طرف. اب یہ آخری دفعہ ان کا ذکر ہے علیہن اس آیت میں, اور اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور مردوں کو عورتوں پر, یہاں علیہن کا یہ جو ہنہ ہے نا, یہ وہی یہ نیچے یہ ہنہ جو لکھا ہے نا, یہ وہی ان ہے. اور یہاں ترجمہ کر دیا عورتوں پر. زیادتی نہیں ہے؟ اسکرین پہ لا رہا ہوں. یہ بول رہے ہیں شیخ کی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ میں علیہنہ کی جو ضمیر ہے نا وہ مطلقات کی طرف لوٹ رہی ہے. تو مطلق عورتوں کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ مردوں پر ایک درجہ رکھتے, مرد عورتوں پہ ایک درجہ رکھتے ہیں. صرف مطلقہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان پر اور مردوں پہ درجہ حاصل. نہیں, مطلقہ کے بارے میں نہیں کہا گیا, تو عام ہے نا. یہ تو مرد اور خواتین, یہ تو مرد حضرات اور خواتین کا درجہ بتاتے ہوئے بیچ میں کہا گیا, یہ مطلقات کے بارے میں نہیں. نہیں وہ دلیل لگائیے نا زید بھائی, 228 ہے نا, 227 226 جی 226 نہیں آئے زید بھائی. ہاں لا رہا ہوں, ایک منٹ. 226 بھائی یہاں تو بتایا ایک منٹ, میں لا رہا ہوں. 226 لا رہا ہوں. میاں بیوی دونوں ملنا چاہیں تو شیخ 226 جی دیکھیے یہ بات یہاں سے شروع ہوتے ہیں. 228 آ گیا اور اوپر زید بھی تھوڑا کچھ میرا ٹیکنیکل پرابلم تھا, سالو ہو رہا ہے. ہاں دیکھیے للذین یولون من نسائہم, یہاں پہ بات نا عورتوں سے ہی شروع ہو رہی ہے. للذین یولون من نسائہم, تو وہ جو علیہنہ کی ضمیر ہے نا وہ یہیں سے نسائہم کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ مطلقات ایسا نہیں کہ, اور اس سے پہلے صرف مطلقہ ہی کا ذکر ہے, عورتوں کا ذکر نہیں ہے. اس سے پہلے عورتوں کا بھی ذکر موجود ہے, بیویوں کا ذکر موجود ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر, تو یہاں پہ پہلے عورتوں کا ذکر آیا, پھر طلاق کا ذکر آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا للرجال علیہن درجہ, تو علیہن کی ضمیر اصلاً بیویوں کی طرف لوٹ رہی ہے. اور مطلب اس کا کوئی لاجک بھی نہیں بنتا ہے کہ مردوں کو صرف مطلقہ عورتوں پہ ایک درجہ دیا جائے, اس کا معنی بھی نہیں طے ہوگا. تو جو الفاظ کے جو ضمائر کا مرجع ہے وہ سیاق کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے کہ سیاق کیا چل رہا ہے. تو سیاق سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب بات مردوں کی چل رہی ہے تو اس کے مخالف میں جو ہے وہ نساء ہی ہوں گے, تو اس لیے علیہنہ کی ضمیر اصل نساء کی طرف لوٹ رہی ہے. ضمیر یعنی پروناؤن جو لوٹ رہا ہے جی, وہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ جیسے کہ اس کی کتاب, کسی کتاب, تو علیہنہ سے کیا مراد ہے؟ اوکے, سوال کیا ہے؟ علیہنہ سے النساء مراد ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ النساء المطلقات مراد ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الرجال جو ہے نا اس کے مقابلے میں النساء ہی آتا ہے. تو اگر یہ کہنا ہوتا کہ مطلقات کے بدلے میں طلاق دینے والوں کو ایک درجہ حاصل ہے تو للرجال کا ہی نہیں جاتا نا, تو للمطلقین کہا جاتا کہ طلاق دینے والوں کو, طلاق دینے والے عورتوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے رجال کا, تو رجال کا ضد جو ہے نا اپوزٹ وہ نساء ہی آتا ہے, اور اوپر نساء کا بیویوں کا لفظ بھی آیا ہے. یہاں پہ بول کا لفظ ہے, وہ بھی دہرایا جا سکتا تھا بول جی, لیکن رجال آ گیا, مرد عورتوں کی بات. سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کنکلوژن کیا بتانا چاہتے ہیں؟